سبيل الدموع سبيل مريح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ سب کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے. ماشاءاللہ اتنے ڈسپلن سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ ہمارے عمل میں آ جائے. تو اب آپ حسینہ بتائیے کہ کیسے کرنا ہے. تو جو السلام کے جو اسٹوڈنٹ ہیں سسٹر نسیم بول رہے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ وہ خود اپنی زبانی آپ کو بولیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بہنوں، اس تعلیم القرآن کلاس میں آنے سے پہلے میں ایک ماحول سے تھی جو شرک، بدعت، مولانا، تعویذ، منتوں جیسے ہتھ کنڈوں میں گرفتار ہے. ایسی جماعتوں میں اور کلاسز میں شرکت کی مجھے اجازت نہ تھی اور نہ ہے. لیکن میری ایک بہن کی لگاتار کوشش اور بار بار دعوت سے میں نے ایک بار ہمت جٹا ہی دی. مانو اللہ نے مجھے ہدایت دے دی اور میں نے آہستہ آہستہ اس کلاس میں جانے کی شروعات کر دی. لیکن میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا، تانا کشی کی ابتدا ہو گئی. لیکن میری یہ بہن میری ہمت افزائی کرتی رہی کہ خاموش رہو، کچھ نہ بولو. سچ پوچھو تو قرآن میں نوشت علم کے اس بے بہا خزانے سے میں انجان تھی. یعنی سورہ فاتحہ سے لے کے پوری نماز کی ادائیگی کے کسی بھی لفظ کی معنی سے میں بے بہرا تھی. اس کلاس میں آنے کے بعد مجھے قرآن کی معنی کسی حد تک، اس کے لفظوں کی گہرائی اور تفسیر سمجھ میں آنے لگی. تو محسوس ہوا کہ ابھی تک زندگی بالکل بیکار، بے فضول، بے معنی اور بے مطلب گزری. اسلام کیا ہے پتا تھا، لیکن عمل بالکل ہی زیرو. ہم اسلام کو گرانٹڈ لیتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے. بے شک وہ غفور الرحیم ہے، لیکن کب، کیسے، کیوں، یہ سارے جواب ہمیں قرآن سے ہی ملیں گے اور مجھے ملنے لگے. الحمدللہ میں بھی عمل پیرا ہونے کی کوشش میں جٹ گئی. اس کلاس کی ہر طالب علم اور ہر ٹیچر، اساتذہ خود بہت ہی ملنسار، مددگار، پرجوش، قرآن کے اعتبار سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والی ہے. ایسے ماحول نے میری ہمت اور بڑھا دی. اس کلاس کی کوآرڈینیٹر بہت کم عمر ہے جو اپنی زندگی، نجی زندگی، شوہر اور بیٹیوں کو وقت دینے کے باوجود اس خوبصورتی سے منظم ہونے کا ثبوت پیش کرتی ہے کہ میں دم بخود ہوں. ایک بار جدا ڈاکٹر فرحت کی کیسٹ میں کیے گئے بیان اور تفسیر کو سن لے گا، انشاءاللہ اتنا متاثر ہو جائے گا کہ وہ اپنے قدم آگے ہی بڑھاتی جائے گا، پیچھے نہیں ہٹے گی. یہ خاتون آپ سبوں کے لیے ایک رول ماڈل بن جائے گی انشاءاللہ. جب بھی مجھے کوئی مشکل یا پریشانی آتی ہے، مجھے خاندان سے پیغام آتا ہے، یہ جو تم قدم اٹھا رہی ہو اسے روک دو ورنہ دلدل میں پھنستی چلی جاؤ گی. میری بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہماری آزمائش کے لیے ہی دنیا بنائی ہے کہ اللہ پر توکل ہے یا نہیں، تمہارا صبر تقوی مضبوط ہے یا نہیں. ابھی ابھی میں اپنی تازہ ترین مثال دیتی ہوں کہ خاندانی مسائل کی وجہ سے مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑا. پھر مجھے پیغام ملا کہ اب بھی سوچو، دیر نہیں ہوئی. لیکن میں نے اللہ پر اپنا یقین پختہ کر لیا تھا. اگر وہ ڈالتا ہے تو راستہ بھی نکالتا ہے. اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ فرشتے کی طرح ایک انسان نے 8 دنوں کے لیے مجھے بنا کرائے خوبصورت گھر جس میں ساری سہولتیں موجود تھی، مجھے بالکل بنا بنایا گھر تھا. ماشاءاللہ مجھے کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوا اور الحمدللہ مجھے دوسرے گھر کا بھی انتظام ہوا. میں شفٹ بھی ہو گئی اور وہ لوگ تعجب میں پڑ گئے. دیکھیے لوگ ہمارا کتنا ہی برا چاہے، جب اللہ کا عز نہ ہو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس بات کا ذکر قرآن میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. بامانی پڑھو گے تو جان جاؤ گے. دوسرا بدلاؤ حجاب ہے. اب تک میں بے پردہ گھومتی تھی. جو کام میں سالہ سال نہ کر سکی، تعلیم الاسلام اور ڈاکٹر فرحت کے بیان کی کشش نے ماشاءاللہ برقع لینے پر آمادہ کر لیا. یہاں بھی مجھے کمنٹس پاس ہوئے کہ 700 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، جوانی تو پوری بے پردہ گزاری، بڑھاپے میں برقع لیا. لیکن جہاں آنکھ کھلی سویرا ہے، اس بات کو سمجھ کے میں خاموش رہی کہ دیر سے صحیح لیکن اللہ نے ہدایت دے ہی دی ماشاءاللہ. پہلے میری نماز توجہ سے نہیں تھی، بہت ہی تیز رفتاری سے پڑھتی تھی. نماز کا توجہ سے، خشوع اور رجوع کے ساتھ پڑھنے کی تلقین قرآن میں بار بار ہے.
میں نے اب شروع کر دیا ہے، کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئی ماشاءاللہ۔ قرآن کی تلاوت میں بھی رفتاری تھی، لیکن الحمدللہ اب میں نے ادب، احترام اور تمام اصولوں کے ساتھ پڑھنے کا آغاز کر لیا ہے۔ میری بہنوں، آزما کر دیکھو، ایسی جگہ کو ساتھی بنا لینے سے بہت سی غلطیاں اور گناہ سمجھ میں آنے لگتی ہیں اور ہمیں خود بخود سکون میسر ہوتا ہے، ہماری کشمکش اور بوکھلاہٹ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آئیے اس کلاس میں اور آزما کر دیکھیے۔ میں نے جو کچھ بھی اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں یاد کیا تھا اب تک اسی پر ٹکی تھی کہ اب یاد نہیں ہو سکتا، لیکن ماشاءاللہ قرآن میں جو بھی یادداشت سے تعلق رکھنے والی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہماری استاذہ بتاتی ہیں، ان کے ذریعے میں نے کافی کچھ یاد کر لیا۔ سورہ مزمل، سورہ اعلیٰ، سورہ فجر، الف لام کا ایک رکوع، آمنا رسول اور بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی سورے۔ میں خود اچنبے میں ہوں۔ میری بہنوں، آپ گھبرائیے نہ، یہ کتاب، یہ کلاس، یہ اساتذہ کا جو بھی لیکچر ہے اس قدر بابرکت مقدس ہے کہ ایک بار آپ اس سے جڑ جاؤ گے تو آپ میں بھی سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، جینے کا طریقہ آسان ہوگا، زبان میں شائستگی ہوگی، بڑوں کا لحاظ اور بچوں سے پیار ہو جائے گا، صلح رحمی، قطع رحمی، والدین، رشتہ داروں کے فرائض کا احساس اور انہیں عمل میں لانے کا جذبہ تعلیم القرآن کلاس میں آنے کے بعد ہی میرے نزدیک اجاگر ہوا ہے۔ قرآن کے صفوں پہ بار بار نماز، زکوٰۃ، صدقہ، صبر اور احسان کرنے والوں کا ذکر بہت ہی باریکی اور طوالت سے ہے۔ ہر بار صبر کرنے اور خاموش رہنے کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ شیطان ہر جگہ موجود ہمیں بھڑکانے کی طاق میں رہتا ہے اور ہماری خاموشی اور صبر اسے شرمندہ کر دیتی ہے۔ یہی سارا بدلاؤ مجھے تھوڑا تھوڑا محسوس ہو رہا ہے اپنے آپ میں، اور میں دعا گو ہوں کہ خداوند کریم اس میں شدت پیدا کرے، آمین۔ میری بہنوں، میری آپ سے درخواست ہے کہ تعلیم القرآن سے، ڈاکٹر فرحت کے بیان سے جڑ جائیے۔ جب میں اس عمر میں کر سکتی ہوں تو انشاءاللہ آپ سب ضرور کر پائیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم سبھی اس کلاس کی رہنما کہ ہم قدم بننے کی کوشش کریں گے، اپنے یقین کو پختہ بنائیے۔ اچھا یقین نہیں ہے تو کشتی ڈبو کے دے، ایک تو ہی نہیں ناخدا ظالم خدا بھی ہے۔ الحمدللہ، یہ میرے تجربات اس کلاس میں آنے اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی آپ سے جڑنے کے بعد ہی مجھ میں کافی بدلاؤ ہوا ہے۔ میں مسلمان تھی لیکن اب شرمندگی محسوس ہوتی کہنے کے لیے کہ میں مسلمان، لیکن آپ کے مٹھاس اور اس کلاس کی تمام خلوص اور ملنساری نے مجھے یہاں پر ٹکا ہوا رکھا ہے۔ الحمدللہ میں چاہتی ہوں کہ میں بھی ایسے ہی کام کروں جیسے کہ آپ سبھی کر رہے ہیں، خاص کر آپ۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں میں برکت ڈالے، اور جو آپ نے سب کے لیے پلیٹ فارم مہیا کیا اور بہت سے اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو بہترین کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ استاذ، ایک ہمارے دوسرے سینٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں سسٹر شہناز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استادہ، میں اندھیری ویسٹ ملت نگر سے ہوں، اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں 15 سے 20 بہنیں ہیں، لیکن ہم سب کی زندگی میں جو بدلاؤ آیا ہے اس 15 پارے تک آنے تک، میں اس کا بیان لفظوں میں نہیں کر سکتی ہوں، کیونکہ میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں۔ لیکن میں مثال دینا چاہوں گی کہ یہ قرآن ایک سمندر کی طرح تھا، اور آپ نے ان سوروں کے ذریعے جو تفسیر ہم تک پہنچائی، وہ موتی ہم نے اپنے دامن میں ڈالے ہیں۔ آج آپ کی ایک ایک الفاظ کی جو تفسیر ہم سنتے ہیں، اب سورہ اسراء چل رہی ہے، آپ نے ایک ورڈ تہجد پہ جو بیان کی، آپ نے شاکلہ جو ورڈ ہے اس کی جو بیان کیا، آپ نے اف، ماں باپ کا جو اف ورڈ تھا، اس نے تو مجھے میری حد ہی مجھے مطلب سمجھ میں نہیں آئی کہ میں نے آج تک اف کو کیا سمجھا۔ یہ ہم آج میں 40-45 سال کی عمر تک یہ اف الفاظ کو سنتی رہی کہ اف مت کرو، ماں باپ کے لیے اف مت کہو، لیکن آپ کا جو ایکسپلینیشن تھا اف کے بارے میں، 2 انگلیوں کے پوروں کے اوپر کا میل، یہ میل جیسی چیز ہم استعمال نہیں کرنا۔ کیا آپ بولا، یعنی میں پتہ ہی نہیں سکتی ہوں۔ میں اگر 15واں پارہ آپ کے پاس پیش کروں گی تو میں اس چیز کا کوئی بھی میرے پاس یہ نہیں ہے کہ میں کیا بتاؤں۔
تو یہ جو ہماری زندگیوں میں یہ سوروں کے ذریعے جو ہمارے اندر بدلاؤ آیا ہے، جو موتی ہم نے دامن میں ڈالے، یہ الحمدللہ آپ کے کورس کے ذریعے ہوا ہے. آج میری 15 بہنیں سب نے اپنے اپنے معاملات کے بارے میں بتایا ہے کہ صدقے کے بارے میں ہمارے ٹائم ہم نے کس طرح سے آپ کے کورس کے لیے دیے. ایک ہماری بہت بزرگ بہن ہے جن کے بچے ہمیشہ ان کو سعودی بلاتے ہیں، لیکن ان کا کمٹمنٹ یہ ہے کہ اس کورس کو چھوڑ کر میں نہیں جاؤں گی. جب تک میں اس کورس کو پوری طرح اپنا وقت نہیں دوں گی، یہ کہتی ہیں کہ میں آپ سے ملنے نہیں آؤں. آپ کو ملنا ہے تو میرے پاس آئیے. تو بچے ان کو ملنے آتے ہیں، یہ نہیں جاتی. اینڈ شی از 62 ایئرز اولڈ. الحمدللہ ان کو دیکھ کے ہم بہت انسپائر ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ہر ایک کی کہانی ہے، صرف ایک اسٹوڈنٹ نہیں. اور یہ جڑتے گئے آہستہ آہستہ، اور ماشاءاللہ آج اسلام کے اندر کتنے آؤٹ لیٹس ہیں، اور سب ماشاءاللہ آپ کے لیے خیریت کی دعا کرتے ہیں. اللہ آپ کو بہت عمر دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ، ایک ہماری بینڈرا کلاس کی سسٹر ہیں، سسٹر نسرین، وہ بولنا چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے دنوں میرا آنکھ آپریشن ہوا تھا، تو میں بہت لونلینس فیل کرتی تھی اور اکیلا پن اور ڈپریشن بہت زیادہ تھا. تو اس وقت آپ کی جو بیانات تھے آڈیوز میں، میری تنہائی کا بہت بہترین، آپ میری ساتھی بن گئی، اور میرا ڈپریشن، میرا غم و دکھ سب جاتا رہا. تو میں نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی ہے. الین میں بھی آپ سے ملاقات ہوئی تھی میری، دبئی میں بھی ہوئی تھی، تو تھوڑا ایک تاثر چھوٹا سا مختصر آپ کو دینا چاہتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری تنہائی کی ساتھی، میرے غموں کا مداوا ہو تم نے قرآن کو جب سے سکھلایا ہے، ہر غم و دکھ کو میں نے بھلایا ہے. اپنا مقصد حیات اب سمجھ میں آیا ہے، حبل اللہ کو جب سے تم نے گلے لگایا ہے. ہندوستان ہو یا پاکستان، امریکہ ہو یا انگلستان، ہر جگہ علم کی شمع تم نے جلایا ہے. تم سے امارات میں ملاقات ہوئی تھی میری، جس طرح تم نے گلے سے لگایا ہے، آج بھی وہ لمس میں نے پایا ہے. میری فرمائش پہ یا مریم ورکعوا مع الراکعین کا درس جب تم نے سنایا ہے، الین کی ساری خواتین کو مسجد میں نے پایا ہے، ورنہ گھر کے اندر سب نماز پڑھتی تھیں، تراویح کو بھی وہ نظر انداز کرتی تھیں. پھر سے ایک بار ملاقات کی خواہش ہے میری، کاش کے ایک بار ممبئی تم آ جاؤ، کاش کے ایک بار ممبئی تم آ جاؤ. تمہاری بیٹیاں قرآن کی تجوید جو سکھلاتی ہیں، ورڈ ٹو ورڈ اور حفظ بھی وہ آن لائن کرواتی ہیں. اللہ اپنے حفظ و امان میں تمہیں، اسما، مریم، اتیمیہ کو رکھے، اور ہشام الہادی کو دین کی مزید حکمت عطا کر دے. آمین. استاذہ، یہ جو ہے سسٹر، ان کی تھوڑا آئی سائٹ کا پرابلم ہے. الحمدللہ یہ ہمارے بینڈرا کلاس کی اللہ کے خوبصورت نام کی اسٹوڈنٹ ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. آمین. سبيل الدموع سبيل